السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کا کردار اور اہمیت ایک تاریخی، سیاسی اور سماجی تناظر میں نہایت اہم ہے۔ ایکشن کمیٹیوں نے مختلف ادوار میں عوامی حقوق، سیاسی خود مختاری اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ تاہم گزشتہ احتجاج میں ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی تھی۔ تاہم اس بار 29 ستمبر کو دی جانے والی کال میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شوکت محمود صاحب اور شیخ منظور صاحب۔ تو میں شکر گزار ہوں شیخ منظور صاحب اور شوکت محمود صاحب۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ جو مطالبہ ہے اس میں دیگر مطالبات بھی شامل ہیں، تاہم جو یہ مطالبہ ہے 12 نشستوں کے خاتمے کا مہاجرین مقیم پاکستان کے حوالے سے، تو کیا یہ مطالبہ قابل عمل ہے یا اس مطالبے کے پیچھے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی سرفراز صاحب، جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل جو اس کے ممبران ہیں اس کی تعداد جو ہے 53 ہے، اور اس میں جو ہے 12 نشستیں جو ہیں وہ مہاجرین جموں کشمیر جو مقیم پاکستان ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو مقیم ہیں، جو 1947 کے اور اس کے بعد مختلف ادوار میں جو مہاجرین یہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر سے آئے ہیں، یہ ان کے حوالے سے یہاں پہ نشستیں دی گئی تھی۔ اور یہ جو آزاد کشمیر کا عبوری ایکٹ ہے 74، اس کے تحت یہ نشستیں جو ہے وہ پاکستان میں مقیم جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کے لیے الاٹ کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو اسمبلی ہے، آزاد کشمیر کی چونکہ ایک اپنی علیحدہ شناخت ہے، آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ وہاں کے لوگوں نے خود آزاد کرایا ہے، لاٹھیوں سے، کلاڑیوں سے، تلواروں سے، اور اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور وہاں کی اپنا وہاں پہ سپریم کورٹ ہے، وہاں کا ہائی کورٹ ہے، وہاں کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے۔ تو اس حوالے سے جو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے 12 نشستوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مطالبے میں وہ کافی حد تک حق بجانب ہیں، اس لیے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارے 12 ایم ایل ایز ہیں، ایک تو ان میں بہت ساری خرابیاں یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو کشمیری نہیں ہیں وہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ذریعے جو ہے وہاں پہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں روپے پیسے کا استعمال کر کے، اور پھر جو ہے وہاں پہ اچھی وزارتیں لے کے پیسے کی بنیاد پہ وہاں پہ ان سے پھر جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہاں پہ چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، چاروں صوبائی گورنمنٹس ہیں، وہاں پہ وفاق کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ جو ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے نہ تو کوئی وزارت ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ یہ سمجھیں، اگر ہم نے نمائندگی دینی ہے جموں اور ویلی کو، تو وہاں پہ ایک سیٹ آپ ایک جموں کی رکھ لیں اور ایک ویلی کی رکھ لیں تو وہ نمائندگی کافی ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ 12 نشستیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ناکافی ہیں، اور پھر جو 12 جو ممبران اسمبلی ہیں وہاں سے جو یہاں سے منتخب ہوتے ہیں، یہاں پہ آزاد کشمیر کا قانون نہیں لاگو ہوتا، آزاد کشمیر کا جو ایکٹ 74 ہے جس کے تحت وہ نشستیں یہاں پہ دی گئی ہیں وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کا یہاں پہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں پہ جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ہے، مختلف جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا یہاں کے جو سول جج ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں، اور اس لیے جو کشمیری عوام ہے، آزاد کشمیر کے عوام ہیں، وہ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے ہمارے لیے ایک تو بیلنس آف پاور کو وہاں پہ خراب کر رہا ہے، اور یہاں مرکز میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے یا پنجاب میں تو 10-12 سیٹیں ان کو دے کے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جو اثر انداز ہوتی ہیں وہاں پہ اقتدار کے حوالے سے، اور پھر جو فنڈز ہے وہاں کا جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر وہاں پہ برابری کی بنیاد پہ یہاں پہ 12 ممبران اسمبلی کو ملتا ہے، اس کی یہاں پاکستان میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ خود وہاں کے لوگ پسماندہ ہیں، وہاں پہ بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، وہاں پہ آج بھی جو بنیادی سہولتیں، رسول رسائل کی سہولتیں ہیں،
पानी की सहूलतें, सड़कों की सहूलतें, उनसे महरूम है लोग, अच्छे तालीमी इदारे वहाँ पे नहीं है। तो इस हवाले से ये फंड्स जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर खर्च होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा है, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और इस मुतालबे में कहीं भी जो है वो ना तहरीक आज़ादी कश्मीर मुतासर होती है और ना ही पाकिस्तान का मफाद कहीं पे कंप्रोमाइज होता है। शेख साहब ये फरमाइएगा कि पिछली बार जो एहतजाज हुआ है उसमें इंडिया ने उस एहतजाज को बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। जो भारतीय मीडिया है, ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया को बड़ी तकलीफ उठी और भारतीय मीडिया ने उस एहतजाज को इस तरीके से उठाया कि कहाँ की तस्वीरें और कहाँ की वीडियोज उठा के कि यहाँ पे फौजी ट्रकों को जलाया जा रहा है या उनकी जीपों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह के जो इकदामात होते हैं, आप क्या समझते हैं कि 29 सितंबर को होने वाले एहतजाज में भी इंडिया कुछ इस तरह की हरकतें कर सकता है या भारतीय मीडिया जो है वो बड़ा मुतहर्रिक होता है? शुक्रिया सरफराज भाई। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तो ये है कि मैं यहाँ पे INP न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। दूसरा बात सरदार शौकत साहब ने किया ना कि 2 नशिस्तें जो माजरीन की वो होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म को लाया है उन्हें देखना चाहिए कि क्या उनके मकासद पूरे हुए हैं या कुछ और कुव्वतें सर उठा रही हैं जिसकी वजह से एंटी पाकिस्तान वालों को तक़वियत में। तीसरी बात में जो आपसे वो करना चाहता हूँ वो ये देखें कि कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। एक जो सियासी जमातों का बयानिया है ना, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़िलाप हो चुका है और इसको स्टडी करना चाहिए। जो लोग लेके आए हैं मौजूदा हुकूमत को, उन्हें देखना चाहिए कि क्या उनके मकासद पूरे हुए हैं या नहीं हुए। रहेगी बिजली और आटे की बात, तो इसका क्रेडिट भी मौजूदा गवर्नमेंट को नहीं जाता बल्कि वफाक को जाता है। इन्होंने वो जो चीज़ें देखी है ना कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों की जो डिमांड थी उसको पूरा किया है। तो बाकी ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ना, मैं समझता हूँ कि ये इसका खौफ इतना सियासी जमातों पर फैल गया है कि ना उनको रातों को नींद आती है, ना उनका सुकून है, बल्कि वो ज़हनी तौर पे और माली तौर पे इस हद तक वो मतलब गिर चुके हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या आइंदा का सेटअप जो नज़र आ रहा है ना वो जॉइंट एक्शन कमेटी का नज़र आ रहा है। तो बाकी देखें आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो अब देखना यह है कि जो माजी में 78 साल आप देखें तो ये एस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मखसूस लोगों को लेके आती रही है और अपने मकासद के तकमील के लिए लेके आते रहे। लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ, मैं खसूसी तौर पर आपके प्रोग्राम की तौर से कि जॉइंट एक्शन कमेटी इस बात को भांप चुकी है कि लोगों के मुतालबात, लोगों के अंदर से क़यादत उठना शुरू हो गई। आप देख लें छोटे छोटे हल्कों से जिन लोगों को कोई भी नहीं जानता था जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक है, वो कहाँ पहुंच गए। तो आगे देखते हैं कि क्या। शेख साहब, मेरे क्वेश्चन का जो एक हिस्सा था कि इंडिया जो है इस एहतजाज को पिछली बार भी बहुत कैश किया है उसने और फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा उसका जो है एक हिस्सा, तकरीबन हिस्सा नहीं कह सकते, होल मीडिया जो इंडिया का है वो सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो इस बार आप क्या समझते हैं कि पिछली बार तो उनको मुंह की खानी पड़ी, तो इस बार आप क्या समझते हैं कि वो फिर इसी तरह की हरकतें करेंगे? देखें सरफराज साहब, मैं आपको एक चीज तो क्लियर करना चाहता हूँ, 78 सालों में आप देख रहे हैं कि इंडिया ने कौन सा ऐसा मौका है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग नहीं की, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ, जो अफवाज पाकिस्तान, इनको खिलाफ हर महाज पर आप जो माजी का मुताला करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सारी चीजें जो भी जा रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने हर मतलब है। तो जब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मौजूदा हुकूमत को लाया है और जो लोग सर उठा रहे हैं उसका वजह और उस क्या है, क्या ये मौजूदा हुकूमत नाकाम नहीं रही है, मौजूदा सेटअप नाकाम नहीं दिया कि इस हद तक एंटी पाकिस्तान लोग चले गए हैं कि मतलब खुदा आप देखें कि कश्मीर के पाकिस्तान के झंडे वहां पे वो मतलब जो लहराए जा रहे हैं उसको रोका गया है, लोगों ने खुद उतारे भी हैं। तो ये देखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत की नालायकी है, क्या ऐसे नालायक शख्स को लाया गया है, ऐसे नालायक वज़रा को लाया गया, कैबिनेट के लाया गया है जो लोगों में से थे
لیکن وہ لوگوں کی جو ان کا لوگوں کے اندر جو چلنے والی تحریک ہے اس کو سمجھ کیا یہ 29 کا جو کال ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا انتشار پیدا ہونے جا رہا ہے. کیا وہ مطلب ذہنی طور پہ مینٹل ہے, ان کی جو کیبنٹ ہے وہ پاگل ہے, ایک مطلب ہے وہ بھوکے لوگوں کا ایک وہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں نا, بھیڑیے وہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کو کھانے سے گریز کرتے. یہ سیاسی جماعتوں کا جو گٹھ جوڑ بنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک دوسرے کو اس میں کھا رہے ہیں. یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کبھی تو یہ آپریشن کی بات کرتے ہیں. اب وزیر اعظم کی آج کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ مطلب ہے ایک مطلب ہے لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ وزیر اعظم بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم بنا, اور اب یہ پھر بلیک میل کر رہا ہے آئندہ کے اقتدار کے لیے. کیا کہ پاکستان ابھی 80% لوگ جو سیاسی جماعتوں سے متنفر ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. جو لوگ ان کو لائے ہیں 78 سالوں سے جو لا رہے ہیں وہ سسٹم اب فلاپ ہو چکا ہے. اب لوگوں کے اندر سے تحریکیں اٹھ چکی ہیں, تو باقی جو صورتحال ہوگی وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی, لیکن شاید اس وقت پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب شیخ منظور صاحب, شوکت محمود صاحب تھے. تو آپ نے گفتگو سنی اور عوام کے اندر ایک مایوسی کا عنصر موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عوام کو یا عوامی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے ایک لوگوں کی نظریں جو ہے اب وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب ہو چکی ہیں, اور اب جو حالات بننے جا رہے ہیں تو خدا نخواستہ میں جس طرح سے ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ کوئی 3-4 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی مختلف احتجاج کے دوران, تو اس بار بھی جو ہے وہ کوشش تو ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو. تاہم جو ہمارے ارد گرد کی جو تحریکیں ہیں 3-4 ملکوں کے اندر, اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ بن گیا تو شاید موجودہ حکومت کے خاتمے کی جانب بھی یہ سلسلہ جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.